تو ذات سی وقار قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خدا فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ مالک اتنی جو مخلوق ہے اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں نے تجھے ایسے میں ہی پیدا کر دیا ہے؟ یہ 6-7 فٹ کا انسان بنانے کا مقصد عبث نہیں تھا، فضول نہیں تھا۔ رب کائنات نے اس انسان کو بمقصد بنایا ہے، اور وہ بمقصد بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کسی شے کو بس نہیں پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم پیغمبر ہے، رب کائنات سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک یہ میں تیرے سامنے جو ہے وہ کلام کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھپکلی کو تو نے پیدا کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے کلیم پیغمبر، آج تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ چھپکلی کو کیوں بنایا ہے، تجھ سے پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے کو بنایا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ عبث رب کائنات نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے قرآن میں انسان کی تخلیق کا مقصد پیدا فرمایا اور بیان فرمایا کہ خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان میں نے تمہیں بھی اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری عبادت کریں۔ جیسے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات بھی پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے دل کے اندر یہ دھڑکن ہماری ہر وقت یہ رہتی ہے کہ ہم اڑ کر حضور کے دیس چلے جائیں۔ ہمارے جمعے کے اندر محترم جناب عابد صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیس کی حاضری کر کے آئے ہیں، ہم ان کو آستانہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیس کی محبت ہر انسان کے سینے کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے ہونے کے سبب یہ ہے کہ انسان کو رب کائنات نے فضول میں اور عبث میں پیدا نہیں فرمایا، اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ محبت کا ہے۔ رب کائنات نے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت کا مادہ رکھا ہے۔ اب یہ محبت کا مادہ چاہے تو اس کو دنیا کی طرف لے جائیں، اور چاہے اس محبت کو مدینے کے تاجدار کی طرف لے جائیں، اور جو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو بمقصد ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ مدینہ کے اندر جب تم سفید سانپ کو دیکھو تو اس کو نہ مارا کرو۔ عرض کی حضور آپ کا حکم ہے کہ موذی جانور ہے، اگر تکلیف دہ جانور کو مارا جائے تو حضور آپ کا حکم ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید سانپ کو نہ مارا جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ جو سفید سانپ ہوتے ہیں وہ سانپ نہیں ہوتے، وہ جن ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور وہ جن کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم میرا دیدار کرتے ہو وہ جن بھی تمہارے آقا کے دیدار کے لیے آیا کرتے ہیں۔ 2 مخلوقات ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک انسان ہے دوسرے جن ہے۔ جیسے انسان حضور سے پیار کرتے ہیں ایسے جنات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا قلبی تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ تو ذات سی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا اے انسان تمہیں پیدا کیا، مقصد کیا تھا کہ عبادت کیا کرو، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ بھی لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اب کس رب کی عبادت کی جائے؟ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ خدا فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں چلنے کے لیے زمین پیدا کر دی۔ تمہارے چلنے کے لیے جو ہے تمہارے قدموں کے نیچے زمین آ چکی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے جو جسیم الجثہ انسان ہیں وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اوپر چلنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ زمین کو تو خدا نے بنایا ہے، لیکن جب زلزلہ آتا ہے خدا نہ چاہے تو میں اور آپ سمیت کوئی شخص جو ہے اس زمین کے اوپر حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا فرماتا ہے اس زمین کو بنایا تو میں نے ہے، لیکن اس کے اوپر چلتا بھی وہی ہے جو میرا حکم ماننے والا ہوتا ہے۔
الذی جعل لکم الارض فراشا، خدا فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء، پھر خدا فرماتا ہے کہ اس خدا نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں اور چاند جو ہے وہ چمکتا ہے، سورج اپنی آب و تاب دکھاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری وجوہات، مقصد کیا تھا؟ خدا جو ہے اپنے بندوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ میری بارگاہ کے اندر ہر وقت جو ہے وہ راضی رہا کریں۔ فرمایا کہ آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کا مقصد کیا تھا کہ تم بیج دیتے ہو، اور بیج دینے کے بعد جب گھر لوٹتے ہو تو اس بیج کے اندر سے پھر کونپل پھوٹتی ہے، اور وہ کونپل پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں، اور ان پھلوں کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے، خدا فرماتا ہے تمہیں میں کھلانا چاہتا ہوں، تمہیں رزق دینا چاہتا ہوں۔ تو تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اس سے جو ہے وہ تازگی حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، اب میں یہاں پہ رک کر ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ انسان کی جو ہے زندگی بامقصد ہے، یہ عبث پیدا نہیں کیا گیا۔ اب انسان کو جب بامقصد پیدا کیا گیا تو ہمارے پاس کون سا ایسا نمونہ ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ دوسرے بندے کا جو ہے اگر کوئی کام پسند نہیں آتا تو اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اگر اس کی عادات اچھی نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے جب جی چاہے زمین کے جس حصے میں چاہیں اس کو نیست و نابود کر دیں، اور جیسی چاہتے ہیں ہماری خواہشات ویسی اپنی خواہشات کو بنا لیں؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ دے دیا، اور وہ نمونہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جس کے حوالہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے لوگو یاد رکھو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر حضور کی ذات اقدس فائز ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے جس نے سب سے زیادہ اوصاف بیان فرمائے ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی، آپ کی زوجۃ الوفیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں جاتے ہیں، غار حرا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں، 39 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے۔ حضور غار ثور کی، غار حرا کی بلندیوں پر جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو قیام کرتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب بھی وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جان کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہوئے آپ غار حرا میں بیٹھ جاتے، اور آپ احباب نے یہ دیکھا ہوگا جو وہاں کی زیارت کر کے آئے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے سامنے سے بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، لیکن آج چونکہ بلڈنگز کی وجہ سے وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سامنے سے جو ہے وہ بیت اللہ نظر آتا۔ حضور جب رب کی عبادت کرتے تھے تو سامنے بیت اللہ کو بھی دیکھتے تھے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہوں گے، بیت اللہ بھی اپنی قسمت کے اوپر ناز کرتا ہوگا کہ نگاہ مصطفیٰ مجھے دیکھ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب بیت اللہ کو جب دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے راتوں کو اپنے رب کی جو ہے وہ تحمید پڑھتے، اللہ رب العزت کی جو تسبیحات ہیں ان کو جب الاپا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں پانی لے کر جاتی، کھانا پیش کرتی، اور بنے ہوئے چنے لے کر کے آپ کی خدمت میں جاتی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جلوہ گر ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں، آ کر کے کہا اقرا حبیب پڑھیں، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، اے جبریل میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بعض نے ترجمہ یوں کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ نبی کیسا ہے جو پڑھا ہوا ہی نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری، اس میں فاعل کا صیغہ ہے
جبریل تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میرا رب وہ ہے جس نے فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب وہ علم ہی نہیں ہے جو علم ہم نے شرع مصطفیٰ میں رکھ نہ دیا ہو۔ جو صدر مصطفیٰ میں علم نہ آیا وہ علم کیسا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حبیب پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے جو ہے پھٹکی سے اللہ نے پیدا کر دیا، اور فرمایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا، بلکہ اللہ نے انسان کو قلم کے ساتھ جو ہے وہ علم سکھایا ہے۔ جب یہ بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، حضور نے بانپ لیا، میرے رب کا نام تو پہلے ہی سنا ہوا ہے، میں جانتا ہوں یہ کون سا نام جبریل لے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں، آ کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں دسرونی، اے زوجہ محترمہ ختیجہ میرے اوپر میرا کمبل اڑا دیا جائے۔ رب کائنات نے قرآن کی آیت بنا دی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے حبیب آپ رب کا جو ہے وہ حکم سنایا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے جب سارا واقعہ کہہ سنایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ابشر واللہ، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، فرمایا کہ خدا کبھی بھی لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا وہ ختیجہ کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جن کا کوئی سہارا نہیں بنتا حضور ان کا آپ سہارا بنتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جو اعلان نبوت سے قبل تھے، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، میرا آقا اس کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فرماتے تھے اب تو بتاؤ، تو کہتا تھا مکہ میں میرا سہارا کو نہیں بنتا۔ ایک شخص مکہ المکرمہ کے اندر ابو جہل سے قرض کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، اس نے اس کے پیسے ہتھیا لیے، لوگوں سے وہ شخص اجنبی تھا، مکہ میں اس کی پہچان رکھنے والا کوئی نہیں تھا، لوگوں سے پوچھا کون ہے جو ابو جہل سے میرے پیسے لے کر کے دے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو بات بنی اور پھبی پڑی ہے، کہا آؤ اس کو حضور کے پاس لے کے جاتے ہیں، جب وہ اپنے جو ہیں وہ چچا سے بات کریں گے کس کے پیسے واپس کیے جائیں تو وہ حضور سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دے گا۔ جب لوگوں نے یہ بات سن لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ سائل بن کے سوال کرتے ہیں کہ اے انسان میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کے میں اس بات کی گواہی ضرور دیتا ہوں کہ آپ جیسا سچا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جب یہ بات کرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اسے یہ بتایا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم دین تھے، لوگوں نے کہا حضور سے مقابلہ، حضور سے مناظرہ کرنے ہمارے ساتھ چلیں۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں مناظرے کی بات کون سی ہے، مجھ سے بڑا عالم دین کون ہو سکتا ہے؟ جا کر کے جب آپ سے مناظرہ کرنے کا وقت آتا ہے تو حضور کے چہرے کو دیکھا، سارا علم جو ہے وہ مات پڑ جاتا ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ضمناً یہ میں بات کیا کرتا ہوں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو ہے مجلس کے اندر ایک جو ہے وہ اہل شیعہ جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ، وہ کہتا ہے مجھے قرآن پہ بڑا عبور حاصل ہے، مجھے قرآن بڑا آتا ہے، آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں قرآن کے اوپر، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر قرآن کے اوپر بات کریں۔ حضرت نے اس کے جو ہے وہ ران کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا بیلی نامہ پارا شروع کرو، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ حافظ سارا کا سارا علم بھول بیٹھا، کہتا ہے مجھے تو اپنی منزل پہ مان تھا کہ میرے اللہ نے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ میرا حافظہ اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ مجھے کبھی قرآن بھولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے اس کے ران کے اوپر ہاتھ رکھا، سارے کا سارا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بات کی کہ جن کے نواسوں کو اللہ نے اس مقام سے نوازا ہے، مدینے کے تاجدار کا اپنا مقام کیا، حضور کے اپنی عظمت شان کو کون پہنچ سکے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو دیکھا، عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھتے ہیں، سارا علم جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور آیا تو کسی اور نیت سے تھا، لیکن آپ نہ کلمہ تو پڑھا دیں۔
آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، آپ کا جو ہے وہ حضور غلامی اور خادمیت اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا۔ وہ جب واپس جاتے ہیں تو راستے میں یہود و نصارہ نے بڑی چیمگوئیاں کی کہ کیا بات ہوئی، بڑا کہتے تھے علم بڑا ہے۔ وہ علم کہاں گیا کہ آپ نے کم از کم ایک ہی سوال کیا ہوتا کہ ہم سمجھ جاتے کہ ایک جواب بھی نہیں دے سکے، تو فرمایا تو نے ایک بھی جو ہے وہ وہاں پہ سوال نہ کیا، کہاں سوال کی جرت کیسے کرتا؟ آپ تو کہتے تھے وہ نبی سچا نہیں ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر اپنا ذہن بنا لیا تھا، وَأَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہے وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے رب کائنات نے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو میرے شیخ طریقت نے لکھا، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، ایس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب چہرہ دیکھا تو کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ میرا معاملہ حل کروائیں گے۔ ابو جہل نے میرے پیسے دینے ہیں، پیسے نہیں دیتا، آپ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں۔ اجنبی شخص آپ کو وقت کے بہت بڑے لیڈر کے بارے میں کہے کہ اس نے میرے پیسے مارے ہیں، مجھے اس کے پاس لے کے جائیں۔ اگر گاؤں کا چودھری ہو تو کوئی بندہ اس کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا دوسرے ملک سے آیا ہوں، کوئی شخص میرے یہاں پہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر سنو، جس کا سہارا کوئی نہیں نہ بنتا اس کا سہارا محمد عربی بنتے ہیں، چلو جہاں جانا چاہتے ہو مجھے لے چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کر کے دروازے پہ دستک دی۔ ابو جہل کو دیکھنے والے بندے بھی کھڑے ہیں کہ آج تو کمال ہو جائے گا۔ حضور ابو جہل کے گھر پہنچے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلتا ہے۔ ابو جہل سے ایک ہی سوال کیا، ابو جہل پیسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ ساتھ ہی ابو جہل عرض کرتا ہے حضور میں تو دیتا ہوں، یہ لیتا ہی نہیں۔ فرمایا جاؤ اس کے پیسے لے کر واپس کرو۔ ابو جہل فوراً پیسے واپس لوٹاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لو امانت تو پوری ہو گئی۔ عرض کی حضور امانت پوری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور بھی کوئی مجھ سے سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ کائنات کے والی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا کوئی سہارا نہیں بنتا تھا، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور آپ اس وقت بھی لوگوں کو سینے سے لگاتے تھے، اور پھر فرمایا حضور آپ کو رب کائنات نے اس مقام سے نوازا تھا کہ آپ مہمان نواز ہیں، جس کو کوئی شخص کھانا نہیں کھلاتا حضور اس کو بھی آپ کھانا جو ہے کھلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک رات کی تاریکی کے اندر ایک سائل آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جس کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضور کے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضور میں حاضر ہوں، اس کی رات کو میں جو ہے وہ مہمان نوازی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ صحابی جو ہیں اپنے ساتھ اس ان کو جو ہے وہ مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، جا کر کے پوچھا کوئی کھانے کے لیے ہے؟ عرض کی کھانے کے لیے تو فقط ایک جو ہے شخص کا کھانا ہے، وہ آپ کا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ میرے پاس تو کھانا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، ساری زندگی کھاتے گزر گئی ہے، آج کسی کو کھلا کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کسی کو کھلا کے بھی چیک کیا کریں دل کے اندر کتنا سکون ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام میرے حضور قبلہ عالم میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ پیر صاحب سے اکثر یہ بات سماعت کی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر رات کو لیٹ آئے، اور ایک آپ کے آستانے پہ ایک شخص آیا ہوا تھا جس کا مذہب بھی مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، اور اس نے کہا حضرت جی میں نے ساری رات کا کھایا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر جا کے پوچھا کوئی کھانا ہے؟ تو گھر کے اندر بتایا گیا کہ کھانا تو کوئی نہیں ہے، کھانا صرف ایک شخص کا ہے اور وہ حضور آپ کا ہے، اور رات کے 12-1 بجے کون اٹھے گا جو دوبارہ کھانا بنائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں، کھانا اس کو دے کے دیکھتے ہیں۔ حضرت نے کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اب میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ سارا زمانہ آج بھی محمد جی سرکار کا لنگر ایسے ہی نہیں کھا رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اوروں کو کھلا کے دیکھا ہے، اوروں کو ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آج آپ نے دیا گل کرنا ہے، اور حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے کھانا تو ہے، فرمایا میں ساتھ صرف منہ ہلاؤں گا اور وہ کھانا کھاتا رہے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھی، مسجد کے اندر جب صحابی پہنچتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن رات کو تو تو نے کمال ہی کر دی ہے۔ عرض کی حضور میں نے کون سا کمال کیا؟ فرمایا جبریل نے کہا ہے
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حبیب اس کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ ان سے اتنا راضی ہو گیا ہے، رات کا اتنا راضی ہو چکا ہے کہ کھانا تو اس نے اور کو کھلایا ہے، تو خدا اس بندے کے اوپر اپنی رضا کے حوالہ سے خدا فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے بندے تم مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. تو لا تزی وقار، کسی کو کھلانے سے خدا راضی ہوتا ہے.